یہ جو آپ کے درباری ہیں نا، ان کے قد کو نہ دیکھنا، ان کے قد کو نہ دیکھنا، ان کے قد کو نہ دیکھنا، میرے حبیب ان میں زندگی نہیں ہے، ان میں زندگی نہیں ہے، یہ ایسے ہیں جیسے سوکھی ہوئی لکڑی دیوار سے ہو۔ پتا چلا منافق اگر رسول کے دربار میں ہے تو پھر بھی مردہ ہے۔ بڑا جملہ میں نے کہا، پھر آپ میرا اتنا بڑا جملہ کھا گئے۔ ارے ظاہری زندگی میں، ظاہری زندگی میں اگر منافق رسول کی دربار میں ہے تو پھر بھی مردہ۔ ظاہری زندگی، ظاہری زندگی، ظاہری زندگی میں۔ اور منافق کہتے کسے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ایک تو وہ منافق ہے جو رسول کو میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جائے، گھبرا گئے میرے دوست۔ اور دوسرا کون منافق ہے؟ جو بخاری سے لے کر جتنی کتابیں ہیں تمام کتابوں میں حدیث ہے کہ تمام صحابہ کرام فرماتے کننا نعرف المنافقین علی عہد رسول اللہ ببغض علیہ، ہم رسول کے زمانے میں بھی منافق اس کو سمجھتے تھے جو علی سے بغض رکھتا تھا۔ گھبرا نہیں گئے میرے بھائی، بڑا جملہ پھر میں نے کہہ دیا، بڑا جملہ، اتنا تو واضح ہو گیا کہ علی کا دشمن اتنا تو پتا چلا کہ علی کا دشمن اگر ظاہری زندگی میں رسول کے دربار میں بیٹھا ہوا تو پھر بھی مردہ۔ کتنا بڑا مسئلہ قرآن نے آسان کر دیا، اور پھر بھی آپ کو میں سمجھا نہیں سکا۔ تو اگر آپ جیسے بہترین سامعین کو میں نے سمجھا سکا تو عبدالحکیم دنیا میں کہاں جائے گا؟ ارے جب علی کا ظاہری، علی کا دشمن ظاہری زندگی میں رسول کے ساتھ ہے تو پھر بھی مردہ ہے، تو اگر مرنے کے بعد پتا چلا آپ کو، ہم اسی لیے نہیں مرتے کہ ہمارے روح کی خوراک ہے آل محمد کی محبت، یہ ہماری خوراک ہے، یہ ہماری خوراک ہے، یہ ہماری خوراک ہے، علی سے محبت ہمارے روح کی خوراک ہے۔ ہم مرے کیوں؟ مرے کیوں؟ قرآن نے نام نہیں لیا، میں نے بھی، مجھے پتا نہیں، میں تاریخ کا طالب علم تو نہیں ہوں، میں تو کامرس کا طالب علم ہوں، مجھے کون سا پتا کہ رسول نے میدان جنگ میں کس کو بلایا تھا، کون نہیں آیا تھا، مجھے کون سا پتا کہ علی سے دشمنی کس نے رکھی تھی۔ لیکن اتنا تو فیصلہ ہو گیا کہ اگر علی کا دشمن رسول کی دربار میں بیٹھا ہوا تو پھر بھی مردہ ہے، پھر بھی مردہ ہے۔ یہاں سے مجھے پتا چلا، گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی، گھبرائے نہیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہاں سے پتا چلا، یہاں سے پتا چلا، یہاں سے پتا چلا، یہاں سے پتا چلا کہ اللہ نے جو کہا تھا جناب آدم کے لیے کئی مقامات پر ہے، مختلف الفاظ ہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ أَنِّي أَخْلُقُ، یعنی کئی مقامات پر ہے، جیسے سورۃ حجر میں ہے، کبھی آیا ہے خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ کہ میں نے آدم کو پیدا کیا مٹی سے، تراب سے، تراب سے پیدا کیا، میں نے آدم کو پیدا کیا تراب سے، تراب سے، تراب سے پیدا کیا۔ اور اللہ نے کہا تھا نا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا آدم کے سجدے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ تو تکبر کرتا ہے یا تو عالین میں سے ہے؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں عالین میں سے ہوں، کہا انا، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پروردگار میں اس سے بہتر ہوں، اس سے بہتر،
آدم سے بہتر، اور اللہ نے آدم کو بنایا تراب سے، بس یہ کہنا تھا یا اللہ کو جلال آیا، اس نے کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو بنایا مٹی سے، مجھے بنایا آگ سے، بس یہ کہنا تھا یا اللہ کو جلال آیا، فاخرج منہا فإنک رجیم فإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، نکل جا میری دربار سے، تجھ پر قیامت تک لعنت ہے، قیامت تک، قیامت تک، قیامت تک، تجھ پر قیامت تک لعنت۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، ایک دن کے لیے، ایک سال کے لیے، قیامت تک۔ اللہ نے کہا عبد الحکیم آج میں تمہیں قانون بنا دیتا ہوں، قرآن اسلام کا آئین ہے، بس شیطان نے قصور یہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو تراب سے افضل سمجھا ہے، ارے جو تراب سے افضل وہ تو شیطان ہے، تو اگر ایرا غیرا اپنے آپ کو ابو تراب سے افضل سمجھے، نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب قبلہ قرآن میں، اب قرآن میں جو ذکر ہے، اب جو قرآن میں ذکر ہے وہ تو یا تین ہے یا تراب ہے، لیکن حدیث رسول میں ملا کہ کنت نبی و آدم بین الماء و طین، میں اس وقت نبی تھا، اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، پتا چلا آدم بنا ہے دو چیزوں سے، مٹی پانی۔ گھبرائیں پوری کوشش کر رہا ہوں آپ تک پہنچنے کی۔ آدم کو اللہ نے بنایا دو چیزوں سے، مٹی پانی۔ مٹی، اب یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، حضور اکرم آئے، پوچھا جناب سید سے بیٹا علی کہاں ہے؟ کہا مسجد میں۔ رسول آئے، دیکھا علی مٹی پر سویا ہوا ہے، 3 مرتبہ کہا قم یا ابا ترابن، آدم کو بنایا مٹی سے، علی ہے ابو تراب۔ باپ کسی کے وجود کا سبب ہوتا ہے، پتا چلا علی نہ ہوتا تو مٹی نہ ہوتی۔ بڑا جملات کر رہا ہوں نوجوانوں، دیکھو میں ایک مجلس میں آپ کو 10 مجالس کا مواد دے رہا ہوں۔ پتا چلا ایک چیز آدم کو ملی، علی کے تو فعل میں، دوسری چیز پانی۔ اب آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف، تو ارشاد ہو رہا ہے سورۃ فرقان میں، هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا، اللہ وہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر بشارت دو کہ ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے۔ بڑا جملہ میں رکھا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جملہ میں رکھا گئے تو پھر میں رکھا کر تو میں آگے چلوں گا، بہت آگے چلوں گا۔ هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا، اللہ وہ ہے جس نے پہلے ہواؤں کو بھیجا، اور کیا کہا ہواؤں کو، ہوا جاؤ جا کر بشارت دو انسانوں کو کہ ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جب ہوائیں بشارت دیتی ہیں تو پھر میں پاک پانی کو برساتا ہوں۔ اللہ نے بارش کو رحمت کہا، بارش بھی رحمت ہے، رسول بھی رحمت ہے۔ اب ترجمہ یہ ہوا، اب مقصد یہ ہواؤں چلو اور جاؤ جا کر بشارت دو ہمارے پیچھے رحمت آ رہی، اور وہ رحمت ہے بارش، وہ رحمت ہے برسات، وہ رحمت ہے ہوائیں پہلے چلتی ہے، کیوں؟ بتاؤ جا کر ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے، ہوائیں پہلے۔ آج پتا چلا کہ رسول آخر میں کیوں آئے۔ اللہ نے کہا عبد الحکیم آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ تمام انبیاء ہوائیں تھیں، ہر نبی نے زبان سے بات کرو میرے بزرگوں،
ہر نبی نے اپنی امت کو بشارت دی کہ ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے، ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئی بات؟ میرے دوست، اب رسول علی کا لقب ہے مٹی کا باپ، اور رسول کا لقب ہے پانی کا باپ۔ پانی کا، لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو افلاق نہ بناتا، مٹی نہیں افلاق نہ بناتا، کیونکہ رسول باب ہے افلاق کا۔ پتا چلا یہ جو بارش برستی ہے یہ رسول کے صدقے میں، مٹی ہے علی کے صدقے میں۔ اب آدم بنا مٹی اور پانی سے، پتا چلا آدم بنا ہے علی اور رسول کے صدقے میں۔ پھر بھی اگر نہیں سمجھا سکا تو میں اگر پھر بھی میں نے سمجھا سکا تو میں کہاں جاؤں گا؟ پھر بھی نہیں سمجھا سکا تو میں کہاں جاؤں گا؟ پتا چلا اللہ نے آدم کو بنایا رسول اور علی کے صدقے میں، رسول اور علی کے صدقے میں۔ بزرگوں، اللہ نے آدم کو بنایا، جو ابھی میں نے اتنی آیتیں پڑھی، اللہ نے آدم کو بنایا رسول اور علی کے صدقے میں۔ پوری دنیا میں ہے کوئی ایسا مسلمان جو کہے میں آدم جیسا ہوں، میں مذہب چھوڑ دوں؟ ہے کوئی مسلمان جو کہے کہ میں آدم جیسا، میں مذہب چھوڑ دوں؟ ارے جس نے کہا کہ میں آدم جیسا، تو سارے مسلمان کہیں گے گندی نالی کے کیڑے۔ تو میں نے بڑا جملات کر دیا ہے میرے بچے، میں نے کیا تھا پہلے ہی دن کہا تھا کہ میں بچوں کو آگے نہیں بٹھاتا۔ پتا چلا میرے دوستو، ارے جو آدم علی اور رسول کے صدقے میں بنا ہے، جب تم ان صدقے جیسے نہیں تو پھر علی اور رسول جیسے کیسے؟ نعرہ حیدری! زبان سے بات کرو، دس بات کر میرے دوستو۔ علی ہے مٹی کا باپ، رسول ہے پانی کا باپ، آسمانوں کا باپ۔ یا اللہ ایسی ہوتا، یا اللہ ایسے ہوتا کہ علی ہوتا آسمانوں کا باپ اور رسول ہوتا مٹی کا باپ۔ یا اللہ ایسے ہوتا۔ بڑا جملہ ہے، غور کریں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ ایسے ہوتا، یا اللہ ایسے ہوتا کہ رسول ہوتے مٹی کے باپ، علی ہوتا آسمانوں کا باپ۔ اللہ نے کہا بے وقوف، اگر میں علی کو بناتا آسمانوں کا باپ اور رسول کو بناتا زمین کا باپ، تو اگر آپ کسی کو کہیں کہ علی علی کیوں نہیں کرتا تو وہ تمہیں کہتا کہ میں علی کا کھاتا ہوں کیا؟ اگر میں علی کو بناتا آسمان کا باپ، رسول کو بناتا مٹی کا باپ، تو اگر آپ مسلمانوں کو کہتے کہ علی علی کرتے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم علی کا کھاتے ہیں کیا؟ ہم رسول کا کھاتے ہیں، ہم رسول کا کھاتے ہیں، ہم یا رسول اللہ کہیں گے، یا علی نہیں کہیں گے۔ اسی لیے میں نے علی کو بنایا ہے مٹی کا باپ کہ نمک حرام کھاتے ہو علی کی ملکیت۔ کھاتے ہو علی کا، پیتے ہو علی کا، چلتے ہو علی کی ملکیت پر، سجدہ کرتے ہو علی کی ملکیت پر، اور سجدہ کرتے ہو علی کی ملکیت کو، اور مرنے کے بعد دفن ہوگے علی کی ملکیت میں۔
ملکیت، پیتے ہو علی کی ملکیت، چلتے ہو علی کی ملکیت پر، نماز پڑھتے ہو علی کی ملکیت پر، سجدہ کرتے ہو علی کی ملکیت کو، اور مرنے کے بعد دفن ہوتے ہو علی کی ملکیت میں، اور پھر بھی علی علی نہیں کرتے، تو تم سے زیادہ نمک حرام کون ہوگا؟ نعرہ حیدری! قبر میں 350 گز سانپ آئے گا۔ ارے بھائی سانپ ان کو کاٹے جنہوں نے علی علی نہیں کیا تھا۔ زمین علی کی ملکیت ہے، زمین میرے مولا کی ملکیت ہے، زمین بنی ہے علی کے صدقے میں، مٹی بنی ہے علی کے صدقے میں، ہم علی کا کھاتے ہیں، جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں، کسی کا کھاتے ہیں۔ نعرہ حیدری! توجہ چاہ رہا ہوں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے، آپ کی زحمت کو ختم کرتا ہوں جلدی جلدی، کیونکہ مجھے کل بہت آگے جانا ہے، جو میرے ذہن میں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ سے اچھے سامعین مجھے پوری دنیا میں نہیں۔ میں نے کیا کیا میرے دوستو؟ علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں لکھا کہ جب انسان قبر میں آتا ہے تو اسی سے سوال پوچھا جاتا ہے، تو کسی نے پوچھا وہ کون سا سوال ہے؟ انہ، تو اب لکھتا ہے انہ لیسأل فی قبرہ من ولیک، پوچھا جاتا ہے قبر میں کہ تمہارا ولی کون ہے؟ پوچھا جاتا ہے قبر میں کہ تمہارا ولی کون ہے؟ پوچھا جاتا ہے قبر میں کہ تمہارا ولی کون ہے؟ تو یہ کہتا کہ ہم نے رسول سے سنا، اور وہ حدیث کوٹ کر رہا ہے کہ رسول سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ قبر میں کیا ہوگا؟ انہ لیسأل فی قبرہ من ولیک، پوچھا جائے گا قبر میں کہ تمہارا، اور ضرور سوال ہوگا کہ تمہارا ولی کون ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، جب پوچھیں گے ملائک تمہارا ولی کون، ہم کیا کہیں؟ اور دیکھو رسول کا کتنا سادہ جواب ہے، فَإِنْ قَالَ عَلِيٌّ نَجَا، رسول نے فرمایا جس نے بھی کہا کہ میرا ولی علی ہے تو ملائک اس کو کہیں گے تمہاری یہاں بھی نجات ہے، قیامت میں بھی نجات ہے، تمہاری یہاں بھی نجات ہے اور قیامت میں بھی نجات ہے۔ خبرہ تو نہیں ہے میرے بھائی، تمہاری یہاں بھی نجات ہے، تمہاری قیامت میں بھی نجات ہے۔ پتا چلا ہم اسی لیے اٹھتے بیٹھتے علی علی کرتے ہیں، کیونکہ ہم نمک حلال ہیں، ہم نمک حلال ہیں، یہ نمک حلالی ہے، یہ نمک حلالی ہے۔ بڑا اچھا، اب 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، 3 درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ اب دیکھیں کہ کسی کا نام، میں نے کبھی کسی کا نام لیا ہی نہیں۔ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف، قرآن حکیم کی طرف چلتے ہیں، اور ابھی جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ آیت ہے سورت ابراہیم کی، 15واں رکوع ہے، 13 پارہ ہے، اور پارہ 13واں اور رکوع ہے 15واں، اس میں یہ آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھے عبداللہ کی دیکھو کون کون جائے گا جہنم میں، میں نہیں تو میں تھوڑے بھیج رہا ہوں، جن کو قرآن بھیج رہا ہے
اور اللہ نے فرمایا اذا برزوا للہ جمیعا فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا. اللہ نے فرمایا قیامت کے دن مرید اپنے اماموں کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں تمہاری پیروی کی تھی. بڑا جملہ ہے، آخری آیتیں ہیں. اللہ نے فرمایا قیامت میں جب انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا اس وقت مرید آئیں گے اپنے ہادیوں کے پاس. انا کنا لکم تبعا، ہم نے تم لوگوں کو بڑا مانا، ہم نے تمہاری اتباع کی. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء. اے ہمارے پیارے مرشدو، آج ہمیں اللہ کے عذاب سے تھوڑا تو بچاؤ. گھبرائے نہیں میرے بھائی. اے ہمارے پیارے پیارے، اے ہمارے، دنیا میں ہم نے آپ کو مانا، آپ کی ہم نے اتباع کی، آپ کی ہم نے پیروی کی. آج اللہ کے عذاب کو تھوڑا سا ہم پر ہلکا تو کراؤ. تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا ہلکا تو کراؤ. اب دیکھو یہاں تک جو آیت تھی، یہ جو مرید ہے، جو مقتدی ہیں، ان کے الفاظ اللہ نے کوٹ کیے. اب آگے ہیں مرشدوں کے. قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم. اس وقت مرشد کہیں گے ہم کیا کریں، اگر اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہاری بھی ہدایت کرتے. اگر اللہ ہماری ہدایت کرتا تو ہم بھی تمہاری ہدایت کرتے. سواؤن علینا. اے پیارے مریدو، کہاں ہم تمہارے عذاب کو ہلکا کرائیں. سواؤن علینا، عذاب دونوں پر برابر ہے. جو تم پر ہے وہی ہم پر ہے. بڑا جملہ کہوں گا میرے بھائی، بڑی آپ کو دعوت فکر دے رہا. یہ قرآن حکیم کی آیت میں ترجمہ کروں گا. نام کسی کا نہیں، مجھے کون سا پتا بھائی، مجھے کون سا پتا، مجھے کون سا پتا. کہہ دو کہ یہ شیعہ تھے، یہ شیعہ ہوں گے جو علی کو کہیں گے. کہو ہے کسی ماں کے لال میں جریت، ہے کسی ماں کے لال میں جریت کہ کہہ دے کہ یہ شیعہ ہوں گے جو علی کو کہیں گے. اب دیکھیں، مجھے اس منبر کی قسم، رب کعبہ کی قسم، جہاں جہاں آواز آ رہی ہے، جہاں جہاں آواز آ رہی ہے، اب یہ سارا مرشدوں کا کلام ہے. قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم. اے ہمارے پیارے مریدو، اگر اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم آپ کی ہدایت کرتے. سواؤن علینا، عذاب دونوں پر برابر ہے. عذاب دونوں پر برابر ہے. اجزینام صبرنا. آج چاہے چیخو چاہے چلاؤ کچھ نہیں ہوگا. بڑا جملات کر رہا ہوں، بڑا جملات کر رہا ہوں، بڑا جملات کر رہا ہوں جو میں نے کبھی نہیں کیا. سوا ہے اسلام آباد کے، اور یہ دوسری مرتبہ میں کہہ رہا ہوں یہاں حیدرآباد دکن میں. اجزینام صبرنا. مرشد کہہ رہے ہمارے پیارے مریدو، آج کچھ نہیں ہوگا، چاہے چیخو چاہے چلاؤ. اور آج کہاں پر ختم ہوتی ہے؟ ما لنا من محیص، ما لنا من محیص. اور مرشد اپنے مریدوں کو کہیں گے ادھر ادھر دیکھ کر، ما لنا من محیص. اے ہمارے پیارے مریدو، کہیں بھاگنے کی جگہ ہوتی تو بھاگ کر جاتے. بڑا جملہ. ابھی بھی اگر آپ نے مجھ سے بات نہیں کی تو قیامت میں تم پر گواہ رہوں گا جو میرے سامنے بیٹھے. پتا چلا پتا چلا پتا چلو. اللہ نے نشانیاں بتائی کہ عبدالحکیم قیامت میں جہاں امام ہوگا وہاں مرید ہوگا. اور عبدالحکیم جہنمی امام کی نشانی یہ ہے، جہنمی امام کی نشانی یہ ہے کہ دنیا میں اس کو بھاگنے کی عادت تھی. بھائی میں قیامت میں شاہد رہوں گا.
یہاں پر جو میرے قریبے تھے، دنیا میں ان کو بھاگنے کی عادت تھی، جو اپنے مریدوں کو کرے مالنا میں مہیس، اگر یہاں ارے دنیا میں تو ہم نے بھاگ کر جان بچائی، یہاں اگر کوئی بھاگنے کی جگہ ہوتی تو بھاگ کر نکلتے۔ اب میرے مسلمان شیعہ کافر، شیعہ جہنمی، ہاں لکھ دو، ہم خوش ہیں، ہم خوش ہیں، بڑے خوش ہیں، اور سینہ تان کر کہتے ہیں کہ امام جہنم میں وہ جائیں گے جن کو دنیا میں بھاگنے کی عادت تھی۔ ارے سر پر جھوٹا قرآن اٹھا کر بتاؤ کہ ہمارا امام کسی ایک جنگ سے بھاگا تھا؟ بات تو ختم ہو۔ ارے نتیجہ میرے نوجوانوں، واقعی علی کی محبت کی مستی ہے۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اگر ہمارا امام ایک بھی جنگ سے بھاگا تو ہم جہنمی ہیں، اور اوروں کے امام ایک جنگ میں بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ نعرہ حیدری! ہم لڑتے ہی کسی سے، ہم کیوں لڑیں بھائی؟ ہم جو چاہو ہمیں کہو، جو کہو گے وہی فتویٰ آپ کے پاس لوٹ کر آئے گی۔ ہاں، ارے جہنم میں وہ جائے جن کے مرشدوں کو دنیا میں بھاگنے کی عادت تھی، بھاگنے کی۔ ہم بھاگنے والوں کے مرید نہیں، ہم حیدر کرار کے مرید، ہم علی کے مرید۔ ہم نے کبھی بھی ہم نے موت سے ڈرے، ارے موت ہے کیا؟ موت ہے کیا؟ موت کو ہم مار دیتے، اور اس کی تاریخ کربلا، تاریخ کربلا، خدا کی قسم موت جتنا کربلا میں ڈرا کہیں نہیں ڈرا، موت جتنا کربلا میں ڈرا کہیں نہیں ڈرا۔ میرے دوستو، بچے ہیں وہ بھی یہی مانگ کو کر رہے ہیں۔ ارے کربلا میں سارے سید تو نہیں تھے، ارے قاسم کی ماں سید دادی تو نہیں، اکبر کی ماں سید دادی تو نہیں، اصغر کی ماں سید دادی تو نہیں۔ قبلہ مجھے اس منبر کی قسم ہے، کربلا کے کیا کردار ہے، لیکن کربلا کے دو کردار ایسے ہیں۔ ایک کردار ہے اصغر کی ماں ام رباب کا، اور ایک کردار ہے علی کے بیٹے عباس کا۔ قبلہ یہ دو کردار ایسے ہیں، یہ دو کردار ایسے ہیں کہ جب حسین شب عاشور تمام خیموں کا معائنہ کرتے کرتے جناب رباب کے خیمے کے دروازے پر آیا تو جناب رباب اصغر کو لوری دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اصغر بیٹا، میں قیامت میں حسین کے ماں کو کیا منہ دکھلاؤں گی، کیونکہ کل جب زینب اپنی قربانی پیش کرے گی، ام فروہ اپنی قربانی پیش کرے گی، تو میرا اتنا ہے کہ گھٹنوں پر بھی چل نہیں سکتا۔ علی کی عزت کی قسم ہے، حسین جیسا شہنشاہ جب یہ الفاظ حسین نے سنے، 3 مرتبہ خیمے کے دروازے پر بیٹھ گیا، 3 مرتبہ اٹھے اور کہا، رباب اگر کل اصغر کی قربانی اکبر سے بڑھ نہ جائے تو مجھے حسین نہ ماننا، مجھے حسین نہ ماننا۔ ہاذا داران حسین، 10ویں کا سورج چڑھا، لاشوں کے اوپر لاشیں آنے لگی، اور ایک مرتبہ حسین ام رباب کے خیمے میں آئے اور کہا، رباب اصغر میرے حوالے کرو، اصغر میرے حوالے کرو۔ میرے دوستو، جناب رباب نے بسم اللہ پڑھ کر
یا علی مدد کہہ کر اصغر کو حسین کے حوالے کیا. حسین 2 قدم آگے بڑھے یا جناب ام رباب آئے. مولا 2 منٹ کے لیے اصغر مجھے دو, مولا 2 منٹ کے لیے اصغر مجھے دو. جناب حسین نے پھر وہ اصغر جناب رباب کو دیا. جناب رباب اندر گئی. دروازے پر دونوں بہن بھائی حسین اور بی بی زینب دونوں کھڑے ہیں. 2 منٹ کے بعد ام رباب آئی. اصغر وہی تھا, منظر عجیب تھا. بی بی نے کیا کیا تھا, نئے کپڑے اصغر کو پہنائے تھے, آنکھوں میں سرما لگایا تھا. ارے کرتے کے بازو الٹا دیے تھے, کرتے کے بازو الٹا دیے تھے, بالوں کو کنگھی کی تھی اور اپنا چھوٹا رومال لے کر اصغر کی کمر میں باندھ دیا تھا. مولا اور جب گئے ہیں تو کوئی تلوار لے کر گیا ہے, مولا کوئی نیزہ لے کر گیا ہے, مولا یہ میرا اتنا چھوٹا شہید ہے, مولا میں اس کو صفائی بنا کر لے کر آئی. حسین کی آواز آئی, رباب رباب یہ حجت خدا کا بیٹا, اگر اس کو کوئی وصیت کرنی ہے تو وصیت کرو. رب کعبہ کی قسم. جیسے یہ الفاظ اصغر کے کانوں میں پڑے, آنکھیں ماں کے آنکھوں سے ملائے, جس کا مقصد تھا کہا ماں کیا کہتی ہوں. میرے دوست جناب رباب نے کہا اصغر بیٹے آپ کو تو پتا ہے, آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کی دادی خاتون جنت ہے. شہادت کے بعد جب دادی ہاتھوں پر اٹھائے اور کہے کہ بیٹا ماں نے کپڑے پہنائے ہیں, ماں نے کنگھی دی ہے, ماں نے منہ کیوں نہیں دھویا, تو میری شکایت نہ کرنا, کہنا اماں 3 دن سے پانی نہیں تھا. ہاں, اور بیٹا میری دوسری وصیت یہ ہے کہ جب تیر لگے تو رونا نہیں, ہنس دینا. اور بیٹا میری تیسری وصیت یہ ہے کہ جب آپ کا دادا ساقی کوثر آپ کو حوض کوثر پر لے کر جائے اور کہے کہ آؤ بیٹا تمہیں کوثر پلاؤ, تو ننھے ہاتھ جوڑ کر کہنا دادا میں تب تک پانی نہیں پیوں گا, میرا بابا پیاسا ہے, میری پھوپھیاں پیاسی ہیں, میری بہن سکینہ پیاسی ہے, میری بہن سکینہ پیاسی ہے, میری بہن سکینہ پیاسی ہے. ہاں داداران حسین, جملے سنو. اور حسین اس شان سے جناب اصغر کو لے کر آئے کربلا کے میدان میں, اس شان سے لے کر آئے اصغر کو میدان میں. میرے دوستو کئی نشانے باز آئے, سب نے انکار کر دیا. حرملہ آیا, اس نے کمان میں تیر جوڑا, تیر گر گیا, کہا تو بڑا نشانے باز ہے, یہ تیر گر کیوں گیا, کہا میں کیا کروں, جب میں تیر چلانے کی کوشش کرتا ہوں تو کربلا کے میدان سے کہ کالے برقعے والی بی بی کی آواز آتی اور کہتی حرملہ میں حسین کی ماں زہرا ہوں, میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا, میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا. ہاں داداران حسین, میرے دوستوں میرے بزرگوں, جب منہال مدینے میں آئے تو سید سجاد نے پوچھا تھا منہال سے, منہال کہاں سے آئے ہو, کہا کوفے سے آیا ہو. کوفے سے آئے ہو, کوفے کا کیا حال ہے, کہا مولا مختار آپ کے دشمنوں کو چن کر قتل کر رہا ہے. سید سجاد کے آنکھوں میں خون کے آنسو آئے اور کہا منہال جب کوفے جائیں تو چچا مختار کو کہنا کہ میری ماں رباب ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہے. حرملہ کب قتل ہوگا کہ میری ماں سائے میں آئے. آزاداران حسین, منہال چلے, جب آئے تو مختار کو تخت پر بیٹھا ہوا پایا, سلام کیا, کہا کہاں سے آئے ہو, کہا مدینے سے آئے ہو. کہا منہال بتاؤ میرے مولا سجاد کی کیا حالت ہے, یہ کہنا تھا. یا منہال نے امامہ اتارا اور کہا اگر سجاد کا پوچھنا چاہتے ہو تو مٹی پر بیٹھ جاؤ. مختار آئے, مٹی پر بیٹھ گیا اور کہا مختار
سید سجاد تمہیں دعائیں دیتا تھا اور کہتا تھا مختار میری اماں رباب ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہے، ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہے مختار، حرملہ کو پکڑو تاکہ میری ماں سائے میں آئے، میری ماں سائے میں آئے۔ میرے دوستو جناب مختار نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں گئے، دعا مانگی، یا اللہ یا اللہ میں قیامت میں علی کی بہو کو کیا جواب دوں گا، سید سجاد کو کیا جواب دوں گا، یا اللہ یا تو مجھے موت آ جائے یا حرملہ پکڑ کر میری دربار میں آئے۔ یہ قبلہ ابھی سجدے میں ہی تھے یا کوئی آیا آن کے مبارک دی کہ حرملہ پکڑ کر ہم آئے ہیں۔ میرے دوستو جیسے ہی جناب مختار نے حرملہ کو دیکھا کہا حرملہ بتا بتا، حرملہ بتا، حرملہ بتا، یہ بتا جس ماں کا 18 برس کا بیٹا اکبر شہید کربلا میں ہوا تھا وہ بھی سائے میں بیٹھی ہے، جس ام فروا کا قاسم شہید ہوا ہے وہ بھی سائے میں بیٹھی ہوئی ہے، جس بہن کا 32 برس کا عباس شہید ہوا وہ بھی سائے میں بیٹھی ہے۔ بتا تو نے اصغر کے ساتھ کیا ظلم کیا تھا، بتا تو نے اصغر کے ساتھ کیا ظلم کیا تھا جو اس کی ماں ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہے۔ عزاداران حسین جملہ سنے جملہ سنے جملہ سنے، آواز آئی حرملہ حرملہ بتاؤ بتاؤ جس ماں کا 18 برس کا اکبر جیسا بیٹا شہید ہوا، جس بہن کا عباس جیسا بھائی شہید ہوا، جس ماں کا قاسم جیسا دلہا شہید ہوا وہ بھی سائے میں بیٹھی ہے، بتا تو نے اصغر کے ساتھ کون سا ظلم کیا تھا؟ کہا مجھے قتل کر دو، میں نے بڑے ظلم سے کیا تھا، جس تیر سے کہا اگر سننا چاہتے ہو تو کہا مختار جس تیر سے میں نے اصغر کو شہید کیا تھا اس میں 3 خاصیتیں تھیں۔ کہا بتاؤ کون سی خاصیت تھی؟ کہا یہ وہ تیر تھا جس سے میں جانوروں کا شکار کرتا تھا۔ قبلہ بڑا جملہ، یہ وہ تیر ہے جس سے میں جانوروں کا شکار کرتا تھا، وہی تیر میں نے اصغر کو مارا تھا۔ کہا دوسری خاصیت کیا ہے؟ کہا دوسری خاصیت یہ ہے کہ ہر تیر میں 1 پھل تھا اور جس تیر سے میں نے اصغر کو شہید کیا تھا اس میں 3 پھل تھے، اس میں 3 پھل تھے۔ کہا تیسری خاصیت کیا ہے؟ حرملے نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا تیسری خاصیت یہ تھی کہ جو تیر میں نے اصغر کو مارا تھا وہ اصغر کے وزن سے کہیں زیادہ تھا، وہ کہیں زیادہ تھا۔ کہا جب میں نے تیر مارا اگر حسین اصغر کو نہ پکڑتے تو وہ دور جا کر تیر کے ساتھ گرتا ہے۔ میں نے اسے زور سے تیر لگایا، اگر حسین اصغر کو نہ پکڑتے تو تیر کے ساتھ اکثر دور جا کر گرتا۔ اب ہمارے جو علماء ہند ہیں اس نے یہی لکھا ہے کہ اصغر کی شہادت ایسی تھی جیسے مچھلی کی موت ہوتی، اصغر کی شہادت ایسی تھی جیسے مچھلی کا موت ہوتا ہے۔ مچھلی جب پانی سے باہر نکلتی ہے تو کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے اور جب تھک جاتی ہے تو کروٹیں بدلتی ہے اور جب کروٹیں بدل کر تھک جاتی ہے تو چھوٹا سا منہ کھولتی ہے جس کا مقصد ہوتا ہے میں ابھی تک پیاسی ہوں۔ کہا جب میں نے اصغر کو تیر مارا اصغر اوپر گیا حسین کے ہاتھوں پر آیا اور پھر حسین کے ہاتھوں پر تڑپنے لگا۔ کہا جب تڑپ کر تھک گیا تو چھوٹا سا منہ کھولا، بابا میں ابھی تک پیاسا ہوں بابا۔
کی لاش لے کر رباب کے خیمے کے دروازے پر آئے. ہاں قبلہ یہ وہ عمل ہے جو ہم 10ویں محرم کو کرتے ہیں. حسین 7 مرتبہ آگے گیا, 7 مرتبہ پیچھے آئے. ماں کا دل ہے کہیں مر نہ جائے. میرے دوستو 7ویں مرتبہ حسین اندر گیا اور خاموشی کے ساتھ اصغر کو ماں کے حوالے کیا. میرے دوستو مجھے ممبر کی قسم ہے, جیسے ہی اصغر رباب کے گود میں آئے, مجھے 2 جملے یاد ہیں. 2 جملے کہے. پہلے مخاطب اصغر کے پاس ساتھ کہا, ہاں بیٹا یہاں ایسے بھی انسان رہتے ہیں جو تیرے جیسے ننے منے بچوں کو قتل کرتے ہیں. اور پھر جب حسین کو دیکھا تو حسین کا چہرہ نیچے تھا. کہا حسین تم نے چہرے کو نیچے کیوں کیا؟ مولا چہرے کو اوپر کرو. مولا حسین میں حاضرہ نہیں, میں بطول کی بہو ہوں. مولا حسین میں حاضرہ نہیں, میں بطول کی بہو. مبین فرنگی کا تو حسین نے کیا کیا؟ جناب رباب کو لیا اور کہا آؤ میرے ساتھ. مولانا مبین نے لکھا آؤ میرے ساتھ تاکہ اصغر کو دفن کرے. کائنات نے یہ پہلا منظر دیکھا کہ ماں اور باپ بیٹے کو دفن کر رہے. کائنات نے یہ پہلا منظر دیکھا, کائنات نے یہ پہلا منظر دیکھا. باپ آگے آگے, پیچھے جناب رباب. حسین کربلا کے میدان میں آئے اور مولانا محمد مبین فرنگی نے لکھا حسین ریت پر قبر کھودی, حسین ریت پر قبر بنائی. اور اب جناب رباب کو کہا قبر میں نے بنائی, دفن آپ کر. یا اللہ میں ہمیشہ دعا مانگتا ہوں, یا اللہ جب میں مروں تو یہ مصاب پڑھتے مروں. مولا آواز آئی قبر میں نے بنائی ہے, اصغر کو آپ دفن کرے. جناب رباب نے اصغر کی لاش کو قبر میں لٹایا, اور جب قبر میں لٹایا بسم اللہ کیا. سب سے پہلے پاؤں پر ریتی ڈالی, پاؤں پر ریتی ڈالی. حسین دیکھ رہا تھا, آہستہ 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 ریتی ڈال رہی ہے. مجھے اس ممبر کی قسم ہے, مولانا محمد مبین فرنگی نے لکھا جب جناب رباب نے اصغر کے چہرے پر ریتی ڈالی, حسین کا چہرہ پھر گیا. یا اللہ, یا اللہ میرے بیٹے کا جسم نرم ہے, یا اللہ ریتی گرم ہے, یا اللہ. جسم نرم ہے, ریتی گرم ہے. 11 محرم کو جب جناب رباب اصغر کی قبر پر آئے تو اصغر کی قبر پر بیٹھ گئی. اور کیا کیا؟ اصغر کی قبر حسین نے بنائی تھی. قاسم اور اکبر کے لاشوں کے درمیان جناب رباب اصغر کی قبر پر بیٹھ گئی. ایک ہاتھ اکبر کا اٹھایا, اصغر کی قبر پر رکھا. ایک ہاتھ قاسم کا اٹھایا, اصغر کی قبر پر رکھا. اور آہستہ آہستہ کہا اکبر بیٹے, قاسم بیٹے, چھوٹے بھیا کا خیال کرنا, ننا ہے, جنگل ہے, کہیں ڈر نہ جائے. اللہ اللہ مجلس کا ثواب محمد آل محمد کے ہاتھوں, امام زمانہ کے ہاتھوں, بھائی سید علی رضا ہاشمی کے والد گرامی اور میر ممتاز علی شاہ موسوی کے بڑے بھائی سید امیر طفیل علی موسوی کی روح کی طرف منتقل کرتے ہیں. یا اللہ مرحوم کو محمد آل محمد کے جواہر رحمت میں پناہ گزین کر. یا اللہ اس کی اولاد کو
اس کے بچوں کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ میرے سامنے جو چھوٹے بچے، بزرگ، نوجوان، بوڑھے بیٹھے، ان کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ اپنے بچوں پر، اپنی اولاد پر دیر تک دائم اور قائم رہے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کی عظمت کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کا۔ یا اللہ جو مومن، مومنات، سادات، غیر سادات بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ خاص کر کے امام ہاشم، ان کے دامادوں کو، ان کے بیٹوں کو یا اللہ اپنے اہل و عیال سے یا اللہ خوش اور خرم رکھ۔ یا اللہ اور ہمارے بزرگ قبلہ ماجد بن شبیر، یا اللہ اس کی بیٹی، اور یا اللہ جو اور مومن ہیں، یہ جو بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں جن کے مجھے نام نہیں آتے، ان سب کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو مومن بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جن کو آپ نے روزی عطا کی ہے ان کی روزی میں مزید وسعت عطا فرما، ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہر میدان میں کامرانی اور کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ امام زمانہ کا ظہور فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں خاص کر کے حیدرآباد دکن میں یا اللہ جو حسین کے ذاکرین ہیں، یا اللہ جو خطبہ ہیں ان کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کی عظمت کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما، اور بانیان مجاز کے تمام دینی اور دنیوی نیک مقاصد پورے کر۔ آخر میں مرحوم سید امیر طفیل علی موسوی کے لیے ایک سورت فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی اللہ